وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ مسئلہ الہ اہل سنت والجماعت مفسرین جتنے گزرے ہیں انہوں نے تفسیر قرآن پاک کے سلسلہ میں دین کا انتہائی زیادہ کام کیا ہے، اور بعد والی امت پر تمام مفسرین اہل سنت والجماعت کا احسان ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان اہل سنت والجماعت مفسرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ ان تمام اہل سنت والجماعت مفسرین پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ ان اہل سنت والجماعت مفسرین میں اب اخیر زمانہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک نے انہیں تفسیر قرآن پاک کے سلسلہ میں منتخب فرما لیا تھا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلہ میں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لیا ہے، ایسا کام بہت کم لوگوں کو میسر ہوا ہے۔ پھر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ تیار ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کا کام کیا ہے، جن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب سرگودوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب بوچھالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زمان صاحب کیمبل پوروی تلگنگ سنگوال کے رہنے والے، اور اسی طرح باقی حضرات، یہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہوئی ہے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کام کیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ان حضرات کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے منتخب فرما لیا تھا۔
انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر کا کام کرتے رہے ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میں سب سے اہمیت کا مسئلہ یہ مسئلہ الہ ہے۔ پہلے مفسرین اہل سنت والجماعت بڑا کام انہوں نے کیا، اللہ پاک ان پہ لاکھوں رحمتیں اپنی نازل فرمائے، لیکن ایک مخصوص انداز ہے مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ، جس پر انسان کے ایمان کا دار و مدار ہے اور ابدی نجات کا دار و مدار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اسی کو کہا جاتا ہے مسئلہ الہ۔ اس مسئلہ الہ پہ اور حضرات بھی کام کرتے رہی ہیں، لیکن مخصوص طور پہ اللہ پاک نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی وضاحت کا جو ذوق عطا فرمایا وہ بہت کم افراد کو میسر ہوا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس مسئلے کی وضاحت کیا کرتے تھے، وہی آگے ان کے تلامذہ کیا کرتے تھے۔ ان میں ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرآن کی ابتدا میں مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ کی وضاحت کیا کرتے تھے، مسئلہ سمجھایا کرتے تھے۔ دوسرے ہمارے استاد ہیں شیخ التفسیر رئیس المحققین حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھی، مسئلہ الہ بھی پڑھا۔ وہی جو مسئلہ الہ حضرت شیخ القرآن سے انہوں نے حاصل کیا، اسی مسئلہ الہ کو حضرت جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذرا اور تفصیل کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ چونکہ میرا تعلق حضرت شیخ القرآن کے ساتھ بھی شاگردی کا تعلق ہے، حضرت جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی شاگردی کا تعلق ہے، اور حضرت جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو حضرت شیخ القرآن سے حاصل کرنے کے بعد جو مرتب کیا ہے اس میں کافی زیادہ فوائد ہیں۔ وہ مفصل تو بڑا وقت اس کے لیے چاہیے، اس کا کچھ حصہ جو ضروری ہوتا ہے وہ میری عادت ہے میں منتخب کر کے پہلے پڑھایا کرتا ہوں۔ اس لیے اس مسئلہ الہ میں سے ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے یہ چند چیزیں آئیں گی۔ مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، توحید۔ اب اس توحید کو سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، غیر مقلدین کے سب کے مقتدا اور پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کو ہر ایک اپنا مانتا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں، توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ واجب الوجود ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ توحید کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا، ایک، اکیلا ماننا، اکیلا سمجھنا، اکیلا سمجھنا یعنی اس کا کوئی شریک نہ بنانا۔ یہ جو توحید ہے، اس توحید کے پھر 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ واجب الوجود ہونے میں اللہ اکیلا ہے، واجب الوجود ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، یہ پہلا درجہ ہے توحید کا۔
واجب الوجود کیا مطلب؟ ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ موجود رہے گا، یہ واجب الوجود یعنی ایسی ذات جس کا موجود ہونا واجب اور ضروری ہے۔ واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود نہ ہو، ماضی میں بھی موجود، استقبال میں بھی موجود، ہر زمانے میں موجود۔ واجب الوجود، قدیم، ازلی، ابدی، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلا درجہ توحید کا۔ دوسرا درجہ کہ خالق ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ خالقیت میں عقیدہ رکھا جائے کہ خالق پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل، نہ بالقوہ۔ بات کو سمجھنا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ خالقیت میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے اور خالقیت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا جائے، نہ ذاتی طور پر اور نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل نہ بالقوہ۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالفعل، لیکن آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، تو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بالقوہ کھڑے ہیں۔ بالقوہ کیا مطلب؟ فی الحال تو وہ صفت موجود نہ ہو، لیکن اس صفت کی طاقت موجود ہو۔ اب اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور خالق فی الحال ہو؟ بالفعل کوئی نہیں۔ بالقوہ یعنی طاقت ہو پیدا کرنے کی، طاقت ہو پیدا کرنے کی، بالقوہ بھی خالق کوئی نہیں ہے۔ خالقیت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے تدبیر اور تصرف میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کو بیمار بنا دینا، کسی کو شفا دے دینا، یہ تصرفات ہیں۔ یہ مختلف تصرفات، یہ مختلف تدبیریں کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ تصرفات کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تصرف کرنے میں، تدبیر کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ نہ ذاتی طور پر کہ اپنی طاقت ہو کہ جو کرنا چاہے وہ کر سکے، عطائی طور پر اپنی طاقت نہ ہو، کسی اور نے طاقت دے دی ہو۔ اپنی طاقت تو نہ ہو لیکن کسی اور نے اس کو طاقت دے دی ہو، عطائی طور پہ وہ طاقت رکھتا ہو تصرف کرنے کی، تو عطائی طور پہ بھی تصرف کرنے والا کوئی نہیں، بالفعل بھی کوئی نہیں، بالقوہ بھی کوئی نہیں۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ کہ عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ عبادت میں اللہ کو، عبادت کیا ہے؟ بدنی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت۔ عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے، عبادت کسی اور کی نہ کی جائے، نہ بالفعل نہ بالقوہ،
کسی کی کوئی عبادت نہ ہو، یہ چوتھا درجہ۔ یہ 4 درجے ہیں توحید کے۔ اب آئیے شاہ صاحب کی عبارت دیکھیے۔ شاہ صاحب کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب، جان تو کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ احداہا، پہلا درجہ، احداہا پہلا درجہ، حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیرہ واجبا۔ حصر وجوب الوجود، واجب الوجود ہونے کو بند کر دینا، واجب الوجود ہونے کو بند کر دینا، فی ہے اللہ تعالی کی ذات میں، کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے۔ واجب الوجود ہونے کو اللہ کی ذات میں بند کر دینا، فلا یکون غیرہ واجبا، لہذا اللہ کا غیر کوئی بھی ہو، اللہ کا غیر کوئی بھی ہو، نبی ہے، ولی ہے، پیر فقیر ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی بھی ہو، کوئی واجب نہیں ہے۔ واجب الوجود کوئی نہیں ہے۔ واجب الوجود ہونے میں اللہ اکیلا ہے، واجب الوجود ہونے میں کوئی نبی، ولی، پیر فقیر، زندہ مردہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پہلا درجہ۔ والثانیۃ حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی، دوسرا درجہ، عرش کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، سائر الجواہر تمام جواہرات کو پیدا کرنا، تمام جواہر جوہر، عرض کا مقابل، تمام جوہر کو پیدا کرنا۔ یہ پیدا کرنے کو حصر و خلق، پیدا کرنے کو بند کر دیا جائے، پیدا کرنے کو بند کر دیا جائے، فیہ تعالی اللہ کی ذات میں، کہ خالقیت اللہ کی ذات میں بند ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ، حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی، حصر تدبیر السماوات، آسمان اور زمین اور مابین، آسمان اور زمین اور مابین کو حصر بند کر دیا جائے، آسمان و زمین اور مابین کی تدبیر کرنا، تصرف کرنا، آسمان میں تصرف کرنا، زمین میں تصرف کرنا، زمین کی مخلوق میں تصرف کرنا، آسمان کی مخلوق میں تصرف کرنا، مابین کی مخلوق میں تصرف کرنا، اس تصرف کرنا، تدبیر کرنا، اس کو بند کر دیا جائے اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ، والرابعۃ انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ، کہ اللہ کا غیر عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، عبادت کا مستحق۔ یہ حجت اللہ البالغہ، صفحہ 59، جلد نمبر 1۔ یہ توحید کے 4 درجے، یہ عبارت جو شاہ صاحب کی ہے، اس پہ آپ لکھ لیں ماخذ، توحید کے 4 درجے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں توحید کے 4 درجے ہیں، یہ بات ہم نے کہاں سے لی جی؟ یہ شاہ صاحب کی عبارت سے لی، اور شاہ صاحب چونکہ تمام کے لیے مسلم حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے شاہ صاحب جو بات کہیں گے تو گویا کہ سب کے لیے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب ہم نے یہ بات لی کہ توحید کے 4 درجے ہیں، اس ہماری بات کا ماخذ کیا ہے؟
ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ الہ بھی چلے گا، بعد میں باقی مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تفسیر بھی آئے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی ہم کوئی بات کریں گے، ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئے گا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آیات کی تفسیر کریں گے، احادیث کے شرح کریں گے، جو کریں گے ہر چیز کے لیے ہم نقل پیش کریں گے، ہم اس کا ماخذ پیش کریں گے، ہم اس کے لیے فہم سلف پیش کریں گے کہ یہ معنی جو ہم کر رہی ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، ہم سے پہلے بزرگوں نے یہ معنی کیا ہے، تاکہ کوئی آدمی یہ الزام نہ دے سکے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے معنی کرتی ہیں، اپنی طرف سے شرح کرتی ہیں۔ ہم کوئی شرح تشریح، ہم کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اخیر تک جب جائیں گے ہم نے ہر بات کو کوشش کرنا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ماخذ پیش کریں، کوئی نہ کوئی فہم سلف پیش کریں، اکابرین کے حوالے پیش کریں، مفسرین اہل سنت کے حوالے پیش کریں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے بات کہیں گے بھی بات اس طرح ہے، آگے کسی کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے۔ بات کو سمجھو، کوئی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سوئے ہوئی ہو کہ جاگے ہوئی ہو؟ اچھا جی، اب کتنے درجے ہو گئے؟ کتنے؟ 4۔ یہ کہاں سے لی ہم نے بات؟ شاہ صاحب کی کتاب حجت اللہ سے۔ شاہ صاحب کی کتاب، کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا جی تمہاری اپنی بات ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری اپنی بات ہے۔ ہم بات کہاں سے پیش کر رہی ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب سے، جس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ اب آگے آئیے، اس میں سے جو سب سے پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ کیا تھا؟ توحید فی وجوب الوجود۔ توحید فی وجوب الوجود، واجب الوجود ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے، واجب الوجود ہونے میں، قدیم ازلی ابدی ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے، اور عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ رہا نہیں ہے، ہر ایک دنیا سے چلے جانے والا ہے، کوئی نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے رہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ اب یہ پہلا درجہ، اس کے لیے آگے شاہد۔ یہ ہمارے استادوں کی اصطلاح ہے، حضرت جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جو بات ہم لیتے ہیں اس کا ماخذ، جو بات ہم لیتے ہیں اس کا ماخذ ہو گیا۔ اب اگلی بات، شاہ ولی اللہ صاحب بھی دین کے معاملے میں ان کا قول حجت نہیں، اصل حجت تو قرآن و حدیث ہے، اصل حجت تو شاہ صاحب بزرگ ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، اتباع کی جائے گی، لیکن شاہ صاحب کی بات بھی، کسی بزرگ کی بات بھی حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے جب کسی بزرگ کی بات آئی ہے، آیا اس بزرگ کی بات پر قرآن اور حدیث کی شہادت ہے؟ بزرگ کی بات پر ہم نے مان لی، بزرگ کی بات، بزرگ جو ہوئی ہے ہم نے ان کی بات کو مان لیا، لیکن آیا بزرگ کی اس بات پر قرآن اور حدیث کی کوئی شہادت ہے؟
اگر شہادت ہے تو پھر تو وہ بات درست ہے، لیکن اگر شہادت نہیں ہے، اگر شہادت تو صرف ایک ذوقی بات ہوگی، اس کو دلیل کے درجے میں تو مانا جا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اب آگے آ رہا ہے شاہد۔ شواہد ہم پیش کیا کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ شواہد کا مطلب کیا ہوگا؟ شہادت دینے والی چیز۔ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں بھائی، اس بات کے لیے شاہد، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، حدیث کس کی شہادت دیتی ہے؟ تو آئیے شاہد اول، پہلے درجے کا شاہد۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ واجب الوجود صرف اللہ، واجب الوجود اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ، اللہ کے علاوہ واجب الوجود، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اس طرح کوئی نہیں ہے۔ واجب الوجود کیا ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، واجب الوجود کوئی نہیں، واجب الوجود صرف ایک اللہ۔ یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، یہ توحید کا۔ اب اس کی شہادت آئیے، قرآن پاک کی آیت ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے۔ کل شیء، کل شیء، کلو ہر چیز، ہر چیز، ہالکن، ہالک ہلاک ہونے والی، موت کا جام پینے والی، فنا ہونے والی، ختم ہونے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، ایک اللہ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، اللہ کے علاوہ ہمیشہ باقی رہنے والا کوئی۔ یہ ہے سورۃ قصص آیت نمبر 88، سورۃ قصص آیت نمبر۔ اب یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے، سوائے اللہ کے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی بات تو ماننا ضروری ہے نا۔ اب ایمان کے لیے قرآن سے بڑی کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی چیز صرف ایک اللہ ہے۔ یہ شہادت ہے کس کی؟ قرآن کی۔ اب ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، جو آدمی کہے کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ صرف ایک اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہر ایک نے مر جانا ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، صرف ایک یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب کل شیء، قرآن پاک کا لفظ کیا؟ کلو۔ کوئی آدمی کہے جی یہاں کل شیء کیا معنی؟ اب اللہ کے لفظ تو واضح ہے، کل شیء، جو بھی شے ہے۔ انبیاء کرام وہ بھی اشیاء ہیں نا، اولیاء کرام وہ بھی کیا ہیں؟ اشیاء ہیں، حتیٰ کہ اللہ بھی ایک شے ہے۔
لیکن اللہ نے اپنے آپ کو تو مستثنا کر لیا، الا وجہہ. یہ ایک مستقل بحث ہے یہاں پر کہ مستثنا منقطع بنایا جائے یا متصل بنایا جائے، یہ بات الگ ہے، فی الحال میں نہیں چھیڑنا چاہتا. کل شیء، ہر چیز، ہر چیز، کوئی نبی ولی پیر فقیر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ختم ہو جانا ہے، اس نے چلے جانا ہے. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. اب اس آیت کا معنی نیچے لکھا ہے فہم سلف، فہم کل شیء. یہ جو کل شیء کا معنی میں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، کل شیء کوئی بھی ہو. جی یہ کوئی بھی ہو معنی کس نے کیا؟ یہ معنی کس نے کیا؟ آئیے فہم سلف. تفسیر ابو سعود اہل سنت والجماعت کی ایک معتبر تفسیر ہے. لکھتی ہیں فَإِنَّ مَا أَدَاهُ، فَإِنَّ مَا أَدَاهُ کائنًا ما کان، کائنًا ما کان ممکن فی حد ذاتہ عرضۃ للہلاک والعدم. فَإِنَّ مَا أَدَاهُ اللہ کے سوا، فَإِنَّ مَا أَدَاهُ اللہ کے سوا، کائنن ما کانا جو بھی ہو. جو معنی میں کر رہا تھا اب یہی معنی اہل سنت والجماعت مفسرین کر رہی ہیں. فَإِنَّ مَا أَدَاهُ اللہ کے سوا، آگے کائنن ما کانا ہو، جو ہو، ہو جو ہو، جو بھی ہو. وہ سمجھے اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو تو ممکنن. ممکن کیا ہوتا ہے؟ جو ایک وقت نہیں ہوتا پھر موجود ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. ہر ایک اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ممکن ہے، واجب کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ ممکن فی حد ذاتی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ممکن ہے. ممکن ہے یعنی پہلے نہیں تھا پھر آ گیا پھر ختم ہو جائے گا. ہر ایک ممکن ہے. عرضۃ للہلاک والعدم، ہلاک اور معدوم ہونے کا نشانہ بننے والا ہے، محل بننے والا ہے. جو بھی کوئی ہو اس نے ہلاک ہو جانا ہے، عدم معدوم ہو جانا ہے. وہ سمجھے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ختم ہو جانے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تفسیر ابو سعود صفحہ 248 جلد نمبر 4. یہ پہلی شہادت قرآن پاک کی آئی پہلے درجہ کے لیے. پہلا درجہ کیا تھا؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ واجب الوجود پیر فقیر ہیں؟ نہیں یار، پیر فقیر تو ہوں گے. واجب الوجود کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی واجب الوجود سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے. واجب الوجود ہونے میں اللہ اکیلا ہے. اب اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی نبی کو، ولی کو اگر کوئی واجب الوجود ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مشرک. واجب الوجود صرف ایک اللہ ہے. واجب الوجود ہونے میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے. آگے آئیے دوسری شہادت، شاہد دوم. شاہد کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 27۔ کل من علیہا، کل من، وہاں تھا کل شے، پہلی آیت میں کیا تھا؟ کل شے، اب یہاں پر کیا گیا؟ کل من، ہر وہ ذات علیہا جو زمین پہ بسنے والی ہے، زمین پر رہنے والی ہر چیز، زمین پر رہنے والی ہر چیز، فانن، فانن، فنا ہونے والی ہے۔ زمین پر جو بھی رہتا ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر جو زمین پہ رہنے والے ہیں، زمین پہ، یہ زمین پہ رہنے والی مخلوق کے اندر انبیاء، اولیاء، یہ سب آ گئے۔ یہ زمین پہ رہنے والے جتنے ہیں کیا ہیں؟ فانن، فانی ہیں، فانی ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آگے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہنے والا صرف ایک اللہ ہے، باقی رہنے والا۔ وہاں تھا کل شیء ہالک الا وجہ، یہاں آ گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہر چیز فانی، صرف ایک اللہ باقی، صرف ایک اللہ باقی۔ اب یہ جو توحید کا پہلا درجہ ہے، اس کی یہ دوسری شہادت آ گئی۔ قرآن نے شہادت دے دی کہ واقعتاً ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو باقی سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو باقی سمجھا جائے تو کیا بن جائے گا؟ شرک۔ کیا بن جائے گا؟ تو سنگیا مینو ویک ادھر کی ویکھدا ہے؟ کل من علیہا، یہاں کسی کو سونے کی، ادھر ادھر توجہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس نے یہ کام کرنا ہے وہ پرے چلا جائے، اوروں کو بھی خراب نہ کرے۔ وہ شیطان آپ کے تھپکیاں دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے تو میرا ایجنٹ بن جا، اوروں کو بھی اس طرح کر۔ اچھا جی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ اللہ کرے کو جاگتے رہو۔ اب یہ قرآن پاک کی شہادت، قرآن پاک کی، آگے آئیے، یہ پہلا درجہ۔ اب دو شہادتیں، اس کے علاوہ بڑی اور شہادتیں ہیں، پھر سلف کے بڑے فہم ہیں، لیکن بات چونکہ بڑی لمبی ہوتی ہے، بات صرف مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی دو شہادتوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ واجب الوجود صرف ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا شرک ہے۔ واجب الوجود ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آ گیا یہ دوسرا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، توحید فی ماخذ تو اس کا گزر گیا، ماخذ تو اس کا، لیکن اس کی شہادت، اس کی شہادت چاہیے نا قرآن اور حدیث کی، کہ واقعتاً خالق صرف اللہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ خالقیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ خالق صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس کے لیے دلیل، شاہد، قرآن پاک کی آیت الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54۔ الا، خبردار، لہو خبر مقدم، الخلق مبتدا مؤخر، خبر کو مقدم کیا گیا، حصر
کا معنی پیدا ہو گیا. خبر کو جب مقدم کیا گیا تو کیا پیدا ہو گئی؟ حسر. اب حسر کا معنی کہہ رہا ہو، کیا معنی؟ اس ہی کے لیے ہے پیدا کرنے والی صفت. پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور. حسر، حسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھو ذرا بات کو. یعنی یہ خالقیت صرف اللہ میں ہے. کیا مطلب؟ غیر اللہ میں نہیں ہے. جہاں حسر آتی ہے وہاں دو جانب ہوتی ہیں، ایک جانب مثبت، دوسرا جانب نفی. جانب نفی میں کیا آئے گا؟ کوئی بھی خالق نہیں ہے، ہاں ایک خالق ہے اللہ. لہ الخلق، خالق ہونے والی صفت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے لیے خالق ہونے والی صفت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا نہیں ہے. اب یہ قرآن کی شہادت ہے، لہ الخلق. اب اللہ پاک تو کہتا ہے کہ خالقیت صرف اللہ کے لیے، اور کوئی کہے نہیں جی اللہ بھی خالق، پیر فقیر بھی خالق. تو یہ خالقیت کے اندر پیر فقیر کو اس نے کیا بنا دیا؟ شریک. اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے. لہ الخلق، صرف اس کے لیے ہے خلق پیدا کرنے والی صفت. نبی مخلوق ہے، پیر ہو مخلوق ہے، جتنی ساری یہ مخلوق ہے. خالق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی خالق کہے اور کہ چلو جی ذاتی طور پہ خالق کوئی نہیں، عطائی طور پہ خالق ہے، تب بھی خالق کے اندر کیا بنا دیا؟ شریک. کوئی کہے جی بالفعل خالق نہیں ہے لیکن پیر فقیر بالقوہ خالق ہیں، ان میں طاقت ہے پیدا کرنے کی، تو تب بھی خلق والی صفت کے اندر کیا بنا دیا؟ شریک. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ خالق ہونے والی صفت صرف اللہ کی ہے. اس خالق ہونے والی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ قرآن کی شہادت. اب یہ جو قرآن پاک کی شہادت آئی، اس پر فہم سلف، اسی آیت کا معنی، اسی آیت کا سید محمود آلوسی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح المعانی والے، وہ لکھتے ہیں اسی لہ الخلق کا معنی کرتے ہیں. لہ، اب میں جو معنی کر رہا ہوں کیا کہ خالق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اور اب کوئی آدمی کہے جی اور کوئی نہیں، یہ کہاں ہے اور کوئی نہیں؟ حالانکہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ یہاں ہے حسر. یہاں کیا ہے؟ اور حسر کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک جانب نفی، دوسری جانب اس بات. لیکن پھر بھی تسلی کے لیے آؤ اسلاف نے کیا معنی کیا. تو سید محمود آلوسی لکھتے ہیں لا احد غیرہ، صرف ایک اللہ ہی خالق ہے. لا احد، لا احد غیرہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے. اسی آیت کا معنی کر رہے ہیں سید محمود آلوسی. لا احد غیرہ، لا احد، کوئی اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. کما یؤذن بہ تقدیم الظرف. سید محمود آلوسی ساتھ ہی لکھتے ہیں کوئی پوچھے وہ جی سید محمود آلوسی صاحب یہ لا احد غیرہ کہاں سے معنی سمجھا تم نے؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو ظرف مقدم کی ہے اللہ نے، لہو، لہو الخلق لہو،
یہ جو ظرف مقدم اللہ نے کی ہے، یہ ظرف کا مقدم کرنا، اس کا معنی یہی ہے، ظرف کے مقدم کرنے کا معنی یہی ہے، ظرف کے مقدم کرنے سے حصر پیدا ہو گئی، اور حصر کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ لا احد غیرہ کما یوزن بہ تقدیم الظرف، روح المعانی، تفسیر روح المعانی صفحہ 138 جلد نمبر 8۔ آپ کے سامنے دو درجے آئے، توحید کے، ایک واجب الوجود ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے، دوسرا خالق ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہ سمجھا جائے۔ یہ دو درجے، ان کا ماخذ اور ان کی شہادت قرآن پاک سے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس دوسرے درجے پر جو ہم نے شہادت پیش کی، اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا اب جواب ذرا سمجھو۔ پہلے سمجھو سوال، پھر سمجھو جواب۔ اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی تم کہتے ہو کہ خالق صرف اللہ ہے، خلق والی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں، اور اگر خالق کسی اور کو سمجھا جائے تو یہ شرک ہے۔ خالق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھا جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ حالانکہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہیں۔ اگر خالق کسی اور کو ماننے کا نام شرک ہوتا تو اللہ کا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو خالق نہ کہتا۔ اللہ پاک اپنی پاک کلام قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کہتی ہیں، خلق والی صفت کے ساتھ موصوف کرتی ہیں۔ کہاں جی؟ یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخلق لکم، انی اخلق لکم، میں پیدا کرتا ہوں، اخلق، یہ خلق یخلق، یہ خلق والی صفت میری ہے، یہ خلق والی صفت میری ہے، میں پیدا کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ خلق والی صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خلق والی صفت ہو سکتی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ خلق والی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دوسری آیت، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سورۃ مومنون آیت نمبر 14۔ وہاں تو اخلق فعل تھا، یہاں لفظ آ گیا اسم فاعل کا، خالقین۔ لو تم کہتے ہو خالق ایک، اور قرآن کہتا ہے خالقین، خالق بہت، خالق فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن کہتا ہے خالق ایک اللہ نہیں، بہت خالق ہیں۔ ہاں ان خالقین میں احسن اللہ ہے، خالقین میں احسن اللہ ہے، ویسے خالق بہت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھنا شرک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھنا شرک ہوتا تو قرآن کی اس آیت کے اندر کسی اور کے لیے یہ خلق کو ثابت نہ کیا جاتا، خالقین کا جمع کا صیغہ استعمال نہ کیا جاتا۔ یہ سوال ہے، جواب سمجھو۔
جواب سے پہلے ایک تمہید سمجھو. خلق کے دو معنی ہوتے ہیں. خلق کے دو معنی. ایک ہے شکل بنانا. کوئی مادہ موجود ہے، مٹی وغیرہ ہے، مٹی سے شکل بنا دی جائے، صورت بنا دی جائے. مٹی والا سبب موجود ہے. اسباب کے ماتحت الاسباب کسی چیز کی شکل بنانا، کسی چیز کی شکل کا اندازہ کرنا. التقدیر، التصویر، یہ ایک معنی خلق کا. خلق کا پہلا معنی کیا؟ صورت بنانا، اندازہ کرنا. صورت بنانا، اندازہ کرنا. اس الو نوا کو چلا جائے چاہ کیا تماشا اس نے بنایا ہوا ہے الوہ. الخلق پہلا معنی التقدیر، التصویر، اندازہ کرنا، صورت بنانا. تو بات سمجھ آ رہی ہے یا سارے ستے ہوئے ہو؟ ہاں سوائے اس ایک دے یہ خاص کو یہ جنٹ آیا ہوا شیطان دا. الخلق پہلا معنی التقدیر، التصویر. دوسرا معنی کیا ہے؟ کوئی مادہ موجود نہ ہو، کوئی مٹی وغیرہ کوئی مادہ موجود، بغیر مواد کے عدم سے وجود میں لے آنا. عدم سے وجود میں لے آنا. الایجاد بعد العدم. الایجاد بعد العدم. ایک چیز نہ ہو اور اس کو پھر وجود دے دیا جائے. ایک چیز نہ ہو اور اس کو وجود دے دیا جائے. ما فوق الاسباب، کوئی سبب وغیرہ موجود نہ ہو. یہ دو معنی ہیں. اب سمجھو لہ الخلق جہاں پہ حصر ہے کہ خلق صرف اللہ کے لیے، وہاں مراد ہے ما فوق الاسباب خلق. وہاں مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. کیا ما فوق الاسباب؟ کیا مطلب؟ عدم سے وجود میں لانا، بغیر مادہ کے، بغیر اسباب کے عدم سے وجود میں لانا. وہ صرف اللہ کی صفت ہے. وہ صرف یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی نہیں ہے. اس صفت کے اعتبار سے اگر کسی کو خالق سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے. اور جہاں پر غیر اللہ کو خالق کہا گیا ہے وہاں خالق کا معنی ہے صرف نقش نگار بنانا، صورت بنانا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی لے کر مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے. مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے. یہ محتاط الاسباب، صرف شکل بنانا، یہ اللہ کی صفت مختصر نہیں ہے. یہ مخلوق کی بھی صفت ہو سکتی. یہ مخلوق کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا؟ ما فوق الاسباب. ایجاد بعد از عدم. ایجاد بعد از عدم. عدم سے وجود میں لانا. یہ عدم سے وجود میں لانے والا صرف ایک اللہ ہے. اور غیر اللہ کے لیے جہاں خلق کی نسبت کی گئی ہے وہاں پر مراد کیا ہے؟ ما تحت الاسباب، صورت بنانا، نقش بنانا، شکل بنانا. اور اس کے اعتبار سے کوئی شرک. یہ تمہید سمجھنے کے بعد اب جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ خالقیت اللہ کی صفت ہے. کس معنی کے اعتبار سے؟ ما فوق الاسباب، عدم سے وجود میں لانا. اور صرف شکل بنانا وہ اللہ کی صفت نہیں، وہ صفت ہے مخلوق کی. وہ صفت ہے کس کی؟ مخلوق کی. وہ مخلوق بھی کم کر سکتی ہے. اس اعتبار سے اللہ کے لیے خالقیت مختص ہو نہیں ہے. اب آئیے کوئی آدمی یہ کہے او جی یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ خلق دو معنی کہاں سے نکال لیے؟ یہ ایک خلق ما تحت الاسباب ہے، ایک خلق ما فوق الاسباب ہے. یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تو آئیے فہم سلف. ہم کہتے ہیں یہ معنی ہم نہیں کر رہے. آؤ اسلاف صالحین
مفسرین اہل سنت والجماعت نے یہ معنی کیا ہے۔ آئیے فہم سلف، سید محمود آلوسی لکھتے ہیں والخلق الاختراع بلا مثال، والخلق الاختراع بلا مثال، خلق الاختراع گھڑ لینا، بنا لینا بغیر مثال کے، بغیر مثال کے، بغیر مادہ کے، بغیر مادہ کے، بغیر مثال کے کوئی چیز بنا لینا، وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ، اور ہوتا ہے یہ تقدیر کے معنی میں بھی۔ دوسرا معنی تقدیر، اندازہ کرنا، دو معنی۔ اب وَعَلَى الْأَوَّلِ، پہلا معنی کیا؟ الاختراع بلا مثال، اور سمجھے پہلا معنی کیا؟ الاختراع بغیر اسباب کے، بغیر اسباب کے بنانا، یہ پہلا معنی۔ لا یتصف بہ سواہ سبحانہ وتعالی، اس پہلے معنی کے اعتبار سے یہ خلق کسی اور کی صفت نہیں بن سکتا، اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی اور اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی صفت ہوگی۔ وَعَلَى الثَّانِي، اور دوسرا معنی تقدیر، دوسرا معنی تقدیر، تصویر، صورت بنانا، شکل بنانا، اندازہ کرنا۔ وَعَلَى الثَّانِي قَدْ يَتَّصِفُ بِهِ غَيْرُهُ، اس کے ساتھ غیر بھی متصف ہو سکتا ہے۔ اور وَمِنْهُ، یہی دوسرا معنی، اسی دوسرے معنی سے ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس آیت میں یہ دوسرا معنی ہے، احسن الخالقین، احسن المقدرین، احسن المصورین، سمجھے؟ احسن الخالقین کا معنی کیا ہوگا؟ احسن المقدرین، احسن المصورین۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اسی طرح دوسری آیت ہے تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، تخلق میں بھی تقدیرو، نہ تقدرو، تقدرو، تصورو، اور سمجھے؟ باتات الاسباب، صورت بنانا، اندازہ کرنا، یہ روح المعانی صفحہ 183 جلد نمبر 1۔ یہ تو آیت کے اعتبار سے سوال اور سوال کا جواب ہوا آپ کے سامنے۔ اسی طرح اسی سوال کا تعلق ہے ایک دوسرے مسئلے کے ساتھ بھی، اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا واضح کرتا ہوں، توجہ ذرا کرو۔ گمراہ جو مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان گمراہ فرقوں کے اندر ایک فرقہ ہے معتزلہ، ایک گمراہ فرقوں کے اندر فرقہ ہے معتزلہ۔ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا ایک اختلاف ہے، یہ تمہید کے اندر پہلے وہ مسئلہ سمجھو۔ اہل سنت والجماعت کہتی ہیں کہ انسان کے جو اعمال اور افعال ہیں، انسان کے اعمال اور افعال، انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، کسب کرتا ہے، لیکن اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ انسان اپنے اعمال کا کسب کرتا ہے، انسان اپنے اعمال کا کسب کرتا ہے، کاسب ہے، لیکن اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب بھی ہے اور اپنے اعمال کا خالق بھی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا کاسب بھی ہے، کسب بھی کرتا ہے، اعمال کا خالق بھی ہے۔ تو اب معتزلہ نے انسان کو خالق مانا اپنے اعمال کا، خالق مانا اپنے اعمال کا۔ تو اب سمجھو سوال تمہید کے بعد، سوال یہ ہے کہ پھر معتزلہ کو مشرک کہنا چاہیے، معتزلہ کو، کیونکہ انہوں نے انسان کو خالقیت کے اندر اللہ کے ساتھ کیا بنا لیا؟ شریک۔ اللہ کے ساتھ کیا بنا لیا؟ شریک۔
تو انسان کو جب انہوں نے خالق مانا تو اب معتزلہ کو کہنا چاہیے کہ یہ مشرک ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت ان کو گمراہ کہتی ہیں، مشرک نہیں کہتے۔ اگر یہ خالق ماننا غیر اللہ کو شرک ہوتا، غیر اللہ کو خالق ماننا شرک ہوتا تو معتزلہ کو مشرک کہا جاتا، لیکن اہل سنت والجماعت معتزلہ کو گمراہ ضرور کہتی ہیں لیکن مشرک نہیں کہتے۔ یہ سوال ہے، تو معلوم ہوا کہ خالقیت والی صفت اللہ کے لیے مختص نہیں ہے، کسی اور کو بھی خالق مانا جائے تو شرک لازم نہیں آتا، تو لہذا یہ دوسرا توحید کا درجہ اس پر شہادت صحیح نہیں ہے۔ وہ سمجھے، خالق اللہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ وہ آیتوں کے اعتبار سے تو جواب آ گیا، اب معتزلہ کی تکفیر اور عدم تکفیر کے اعتبار سے اب جواب سمجھو۔ آپ کے سامنے آگے لفظ لکھا ہوا ہوگا، یہ جہاں سوال ہے وہاں آگے لفظ ہوگا نیز معتزلہ کی عدم تکفیر۔ معتزلہ کی یہ عدم تکفیر یعنی معتزلہ کو کافر نہ کہنا، مشرک نہ کہنا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خالقیت اللہ پہ بند نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو معتزلہ کو کافر کہا جاتا، لیکن اہل سنت عدم تکفیر یعنی کافر نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے۔ جواب سمجھو، جواب یہاں بھی وہی ہے کہ خلق کی دو قسمیں آ گئیں، ایک خلق ما تحت الاسباب، دوسری خلق ما فوق الاسباب۔ اب ما فوق الاسباب کسی کو خالق سمجھا جائے تو شرک ہے، ما فوق الاسباب کسی کو خالق سمجھا جائے وہ کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا۔ اگر یوں ما فوق الاسباب خالق سمجھا جائے تو یہ شرک ہے، اور ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب خالق ہونا، وہ شرک نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے۔ اب سمجھو، معتزلہ انسان کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں تو وہ کہتی ہیں بندہ ما تحت الاسباب خالق ہے، بندہ اپنے اعمال کا خالق ہے ما تحت الاسباب۔ جب انہوں نے بندے کو ما تحت الاسباب خالق مانا تو اللہ کی جو صفت مختصہ ہے با فوق الاسباب اس کے اندر انہوں نے شرک نہیں کیا، اس لیے اہل سنت والجماعت نے ان کو مشرک نہیں کہا۔ معتزلہ جو بندے کو، انسان کو خالق مانتے ہیں تو وہ خالق ما تحت الاسباب مانتے ہیں، ما فوق الاسباب نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنے اعمال کا ما تحت الاسباب خالق ہے، اور ما تحت الاسباب خالق ہونا یہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے۔ اللہ کی صفت مختصہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب خالق ہونا۔ جو اللہ کی صفت ہے ما فوق الاسباب اس کے اندر انہوں نے شریک بنایا نہیں، لہٰذا وہ مشرک نہ بنے، کافر نہ بنے، اس لیے اہل سنت والجماعت نے ان کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ اب آئیے اس کے لیے آپ کے سامنے ماخذ کہ یہ معتزلہ کی عدم تکفیر کہ ان کو کافر نہیں کہا گیا، کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ وہ ما تحت الاسباب بندے کو خالق مانتے ہیں۔ اس کا ماخذ، اس کا ماخذ یہ تم نے کہاں سے لیا جی؟ ہم کہتے ہیں آؤ جی بزرگوں نے لکھا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ یہ آپ کے سامنے دو ماخذ لکھے ہیں۔ پہلا ماخذ علامہ تفتزانی کی شرح عقائد، ہمارے ہاں جو درس نظامی میں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، پہلا حوالہ اس کا، وہ کہتی ہیں لا یجعلون خالقیت العبد
لا یجعلون خالقیت العبد کا خالقیت اللہ تعالی، وہ بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح نہیں سمجھتے. وہ بندے کی خالقیت اور اللہ کی خالقیت کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. کیوں؟ لِاِفْتِقَارِهِ إِلَّا الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ. کیوں؟ بندے کی خالقیت محتاج ہے اسباب اور آلات کی. بندہ جو خالق ہے ماتحت الاسباب ہے، تو بندے کی خالقیت اور ہے، اللہ کی خالقیت اور ہے. اللہ کی خالقیت ما فوق الاسباب، بندے کی خالقیت ما تحت الاسباب، لہذا شرک نہیں ہے. یہ شرح عقائد صفحہ 61. دوسرا ماخذ ہے یہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہ بھی لکھتی ہیں لم یجعلوا العبد خالقا بالاستقلال، بندے کو وہ خالق بالاستقلال مستقل طور پہ، مستقل یعنی ما فوق الاسباب، یہاں مستقل سے مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب وہ خالق نہیں سمجھتے. بل یقولون معتزلہ کہتی ہیں کیا؟ انہو سبحانہ خالق بالذات، اللہ خالق ہے بالذات یعنی ما فوق الاسباب، والعبد خالق بواسطۃ الاسباب والآلات، اور بندہ خالق ہے ما تحت الاسباب. بندہ خالق ہے ما تحت الاسباب اور اللہ خالق ہے ما فوق الاسباب، لہذا شرک نہیں بنتا. تو گویا کہ خالقیت ایک ہے ما فوق الاسباب. کڑیاں ویکھ اے الگا، ٹھیک ہے، واہ سونیا واہ. خالی تو ہن سبق شروع ہویا ہے تے کڑی ویکھدا پیا جی. اچھا جی، بات سمجھو. دو درجے آپ کے سامنے آئے. دوسرا درجہ آیا خالقیت کا کہ خالق کون ہے؟ صرف ایک، صرف ایک، اس کے علاوہ کوئی اور خالق، کوئی پیر فقیر او مولوی صاحب، کوئی خالق نہیں ہے. اور یہ خالقیت کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب کیا ہے؟ کوئی اسباب، کوئی آلات موجود نہ ہو اور عدم سے وجود میں لے آئے. عدم سے اس طرح لانے والا صرف اللہ ہے، اس طرح لانے والا صرف اللہ ہے. یہ ما فوق الاسباب خالقیت صرف اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب آگے آئیے جی. تیسرا درجہ ہے آپ کے سامنے تدبیر کا. توحید فی التدبیر یا توحید فی التصرف. تصرف کرنے میں اللہ کو اکیلا سمجھا جائے. جہان کے اندر جتنے تصرفات ہو رہی ہیں، یہ سارے تصرفات کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہ ذاتاً نہ عطاً. کوئی آدمی کہے جی چلو جی ذاتی طور پہ تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عطائی طور پر فلاں پیر فقیر شریک ہے، تو تب بھی کیا بن جائے گا؟ شرک. نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ عطائی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ بالفعل نہ بالقوہ. کسی طرح تصرف کرنے کے اندر، تدبیریں کرنے کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. تدبیر اور تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ تدبیر اور تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کے لیے شہادت ماخذ تو پہلے گزر چکا ہے، حجت اللہ شاہ صاحب کی کتاب. اب کیا آ رہا ہے؟ اس کی شہادت قرآن پاک کی آیت ہے
یدبر الامر من السماء الی الارض. یہ سورت الف لام میم سجدہ کے اندر بھی آیت موجود ہے، آیت نمبر 5. سورت یونس آیت نمبر 3 وہاں کے بھی موجود ہے. 2 آیتیں ہیں گویا کہ یہ 2 شاہد ہیں. یدبر الامر، آپ ہی تدبیر کرتا ہے. پہلے اللہ کی صفات آ رہی ہیں، اسی میں آگے آ رہا ہے اللہ ہی، آپ ہی تدبیر کرتا ہے. آسمان سے لے کر زمین تک تمام کام، وہ سمجھے، آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی ہیں سب کام، سارے کاموں کی تدبیریں آپ اللہ خود کرتا ہے. اللہ نے کسی پیر فقیر کے حوالے نہیں کیا کہ تو یہ تدبیریں کر، تصرف کر، کسی کو بیمار بنا، کسی کو شفا دے. اللہ نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا. یدبرو، اللہ آپ تدبیریں کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک. یہ جتنے امور ہیں ان تمام کے تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اس تدبیر کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی کہ جی ذاتی طور پہ شریک نہیں، عطائی طور پہ شریک، تو تب بھی قرآن کی آیت کی مخالفت ہو گئی. عطائی طور پہ شریک مانے گا تب بھی شریک تو اس نے مان لیا، بالفعل نہیں بالقوہ مانے تب بھی شریک اس نے مان لیا. اس لیے ماننا پڑے گا نہ بالفعل نہ بالقوہ نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ کسی طرح تدبیر کرنے میں، تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تیسرے درجے پہ شہادت. چوتھا درجہ کیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی. عبادت کیا ہے؟ بدنی، مالی، قولی، یہ آگے وضاحت آ رہی ہے سب کی. یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. عبادت کا مستحق صرف اللہ کو سمجھا جائے، کسی پیر فقیر کی عبادت کوئی نہیں. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اب اس پر شہادت قرآن کی شہادت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورت محمد آیت نمبر 19. اپنا یہ عقیدہ بنا کہ لا الہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی جائے گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک. یہ 4 درجے، 4 درجوں کا ماخذ، 4 درجوں کے شواہد یہ آپ کے سامنے آ گئے. آپ کے سامنے آنے کے بعد اتنا پتہ چلا کہ ان 4 درجوں میں توحید کو ماننا ضروری ہے. ان 4 درجوں میں کسی درجے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. یہ پہلا فائدہ آپ کے سامنے آیا جس میں ہم نے توحید کے 4 درجے بتائے. اب یہ آگے آپ کے سامنے ہے فائدہ نمبر 2. اگلا فائدہ سمجھ لو. دوسرا فائدہ، 4 درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی کہے چلو جی کوئی ایک درجے میں شرک بھی ہو جائے، باقی درجوں میں توحید ہو جائے تب بھی خیر ہے. 4 درجوں میں سے بعض درجوں میں توحید اور بعض درجوں میں شرک، تو اس طرح کی توحید اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ توحید قبول ہے جو توحید ہو 4 درجوں میں. پہلے درجے میں بھی توحید، دوسرے میں بھی توحید، تیسرے میں بھی توحید، چوتھے میں بھی توحید. اگر کسی ایک درجے کے اندر بھی شرک آ گیا تو وہ مشرک بن گیا. باقی درجوں کی توحید اسے فائدہ نہیں دے گی. 4 درجوں میں توحید کا ہونا ضروری ہے. کسی ایک درجے کے اندر بھی اگر شرک آ گیا تو باقی درجوں کی توحید فائدہ نہیں دے گی. اس پر آئیے آپ کے سامنے عبارت ہے. یہ تفصیل آگے آ رہی ہے. یہ جو 4 درجے میں نے آپ کے سامنے لائے ہیں، ان 4 درجوں میں
مشرکین مکہ 2.5 درجے میں توحید کو مانتے تھے. کتنے؟ 2.5 درجوں میں توحید کو مانتے تھے. شرک صرف 1.5 درجہ، صرف 1.5 درجہ میں شرک کو مانتے تھے، 2.5 درجوں میں توحید کو مانتے تھے. کیا خیال ہے مشرکین مکہ پھر توحیدی تھے یا مشرک؟ اب 2.5 درجوں کی توحید ان کو کام نہ آئی. جب 1.5 درجے میں وہ شرک کے قائل ہو گئے، 1.5 درجے میں وہ شرک کے قائل ہو گئے تو 2.5 درجوں کی توحید بھی ان کو کام نہ آئی. تو معلوم ہوتا ہے 4 درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. چنانچہ آئیے شاہ صاحب کی عبارت. شاہ صاحب لکھتے ہیں الا تری ان مشرکی مکہ کانوا یذعنون، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یذعنون بانصرام سلسلۃ الوجود الی اللہ تعالی کما قال اللہ تعالی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ وما اغناہم ذالک عن الاشراک باللہ. شاہ صاحب لکھتے ہیں مشرکین مکہ یذعنون یقین کرتے تھے. اذعن یذعن، اذعان، یذعنون یقین کرتے تھے. کیا بانصرام سلسلۃ الوجود الی اللہ، کہ وجود کا سلسلہ منقطع ختم ہو جاتا ہے اللہ پر. ہر چیز یعنی ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور کوئی ختم ہونے والا نہ. ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے. اور اسی طرح وَلَئِن كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ خالقیت والی توحید بھی مانتے تھے، واجب الوجود والی توحید بھی مانتے تھے. وَمَا أَغْنَاهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، لیکن یہ توحید ان کو اشراک باللہ، مشرک بننے سے، مشرک بنانے سے بچا نہ سکی. تو معلوم ہوتا ہے 4 درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. یہ عبارت ہے وما اغناہم ذالک، آگے لفظ لکھ لیں، عن الاشراک باللہ تعالی. البدور البازغہ صفحہ 126، یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے. البدور البازغہ، البدور البازغہ صفحہ 126، البدور البازغہ صفحہ 126. اب 4 درجوں میں توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. مشرکین مکہ یہاں 2 درجوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آگے تفصیل آئے گی. 2.5 درجوں میں توحید کے قائل تھے، لیکن 2.5 درجوں کی توحید ان کو اشراک باللہ، مشرک بننے سے محفوظ نہ کر سکی. تو 4 درجوں میں توحید کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. چلو اس کے بعد بقیہ حصہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 3 بجے سبق شروع ہو جائے گا.